اسلام 360 پہ تفسیر سن رہا ہوں، سن کر دلچسپی پیدا ہوئی. بھیا ہمیں نہیں معلوم یہ 360 کیا ہے اور کیا چیز معلوم بھی نہیں ہے. باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان قرآن سنا، ان کی کتابیں پڑھی. اب مسلسل کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اردو زبان جاننا چاہتا ہوں. اپنے مطالعے کی شروعات کہاں سے کروں؟ اردو زبان کے لیے نا بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے. بابائے اردو مولانا عبدالحق صاحب نے جو کچھ اردو پہ لکھا ہے اسے پڑھیے. رشید حسن خان کمال کے آدمی تھے، اردو زبان پہ کمال کی چیزیں لکھی ہیں. بانو قدسیہ ان کو پڑھیے. راجہ گدھ انہوں نے لکھی ہے، اس کو پڑھیے. یہ سب لوگ پڑھے جانے کے قابل. اگر دماغی حالت درست رہے اور آدمی تحمل کرے منٹوں کو پڑھیے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ماحول میں ہیں نا وہ ماحول اجتماعی ماحول نہیں ہے. یہ ہمارے بچے جو کافروں کے ممالک میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پل بڑھ رہے ہیں وہ ایک کھلے ماحول میں. ہندوستان جب متحد تھا تو ہندوؤں سے، سکھوں سے، ہر ایک سے واسطہ پڑتا تھا تو بچے سیکھتے تھے کہ کیا کفر ہے اور کیا اسلام. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ اردو ادب کو انہی کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے. اردو زبان پڑھنی ہے تو پھر جوش کو پڑھیے. بعض جگہوں پہ وہ بالکل جیسے کمیونسٹ ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتا ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے. لیکن زبان اگر سیکھنی ہے تو عصمت چغتائی کو پڑھ کے. زبان ان لوگوں سے آتی ہے، ان کا فیلڈ ہے نا، تو اسی کے پاس جانا پڑے گا. ہمارے کتنے ہی بچے جا کے کافروں سے پڑھتے ہیں، ان کا فیلڈ ہے یار، میڈیکل ان سے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اردو کے متعلق سوال کیا ہو رہا ہے کہ دین کی چیزیں تو آپ سب سے پہلے مولانا منظور نعمانی صاحب کو پڑھیں. کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہے. خاص طور پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا وہ تاریخ دعوت و عزیمت، وہ پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو میں اسلام کی ترجمانی اور اسلام کو آسان الفاظ میں پیش کرنا کیسے ہوتا ہے.